ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ کا شکر اور اس کا بے حد احسان. 14ویں پاری کی ہم نے مکمل طور پر بڑے خوب اور بڑے بہتر انداز میں ہم نے تلاوت کو سن لیا. قرآن مجید کی تلاوت کا سننا اللہ قبول فرمائے. قرآن مجید کی محبت اور اس پر عمل کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین. حضرات، سورہ یوسف کے مختلف پہلوؤں پر کل کے درس میں بہت ساری باتیں رکھی گئیں. باوجود اس کے وقت ناکافی ہونے کی وجہ سے ہم نے اکتفا کیا، وعدہ کیا تاکہ کل انشاءاللہ چند اور باتیں سورہ یوسف سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے اس درس میں سورہ یوسف کے عملی پہلوؤں کا ذکر ہوگا. سورہ یوسف سے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جس سے ہماری ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے. زندگی گزارنے کے اہم ہنر ہمیں معلوم ہوتے ہیں. آج اس کے عملی پہلوؤں پر ذکر ہوگا. سب سے پہلی چیز سورہ یوسف سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ یوسف سے ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور بڑے ظرف سے ہمیں کام لینا چاہیے اپنی زندگی میں. جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑے صبر اور ہمت اور حوصلے سے کام لیا تھا. آپ اندازہ کریں، غور کریں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ان کے بھائیوں نے بہانہ بنا کر اپنے باپ سے یوسف کو لے گئے. واقعہ آپ جانتے ہیں، اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے ان سے یہی پوچھ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اگر تمہاری دل آزاری کی ہو معافی مانگتا ہوں، لیکن ایسا مجھ سے کون سا بڑا جرم ہوا، مجھ سے ایسی کون سی بڑی غلطی صادر ہوئی کہ تم مجھے اٹھا کر باپ سے جدا کر دیا اور پھر تم مجھے اس گہرے کنویں میں پھینک رہے. منتیں کیں، سماجتیں کیں، گزارشات کیں، لیکن بھائیوں نے ایک نہیں مانی. آخر انہیں کنویں میں ڈھکیل دیا. کسی قافلے والے نے انہیں اٹھا لیا، فروخت کر دیے گئے. ایک لمبا عرصہ ماں باپ کی جدائی میں انہوں نے گزارا. بہت لمبا عرصہ، 40 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے صبر اور بڑی ظرف کے ساتھ انہوں نے گزارا. تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اور آپ کی زندگی سے ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے اور سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صبر کرنا چاہیے، ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. یوسف علیہ السلام کی
زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی امیدیں اللہ ہی سے وابستہ تھیں. بہت کچھ ہوا، لمبی جدائیاں ہوئی، مختلف حالات یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آئے، لیکن انہوں نے اللہ سے نا امیدی کا اظہار نہیں کیا. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے ذات سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. مومن کبھی اللہ کے ذات سے مایوس نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اللہ کے ذات سے امید رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہوتا ہے. اس سے یہی امید ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے. جو بھی ہو، آج ہماری زندگی میں جس طرح کا بھی حادثہ ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر میرا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، یہی امید ہے. تو مومن کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ مشورہ صرف ہم اہل علم سے، عقل والوں سے کریں، اور اپنے مشکلات کا حل صرف خیر خواہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اللہ کے سامنے پیش کریں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اپنے باپ کے سامنے پیش کرتے. یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا تعلق بنانا چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات میں، اپنی زندگی میں اپنے مشکلات کو وہ ہمارے سامنے رکھیں، اور اولاد کی مشکلات میں ان کی خیر خواہی کرنا یہ ہر ماں باپ کا فریضہ ہے. یہ سبق ملتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اور ان کے باپ کی زندگی سے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا مسئلہ اپنے والد کے سامنے پیش کیا تھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. کیا بات یہی معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بیہر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، یا ان کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہوں، یا ان کے ساتھ ہمارا ایسا دوستانہ ہو کہ وہ اپنی زندگی کے سارے مشکلات کو ہمارے سامنے رکھیں، وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے رکھیں، تاکہ ہم ان کے ان مشکلات میں کام آ سکیں، انہیں بہتر مشورہ دے سکیں، انہیں بہترین سیکھ ہم دے سکیں، ان کے ہم بہترین معاون اور بہترین دوست بن سکیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ماں باپ اپنے اولاد پر اتنا شدت برتتے ہیں، اتنی سختی برتتے ہیں کہ آج ہماری اولاد اپنے مسائل کو، اپنے حالات کو، اپنے مشکلات کو ایرے غیرے ایسے ویسوں کے سامنے جا کر رکھتے ہیں، اپنے دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں، اڑوس پڑوس کے سامنے رکھتے ہیں. نہ جانے کن کن کے پاس جا کر کے ہماری اولادیں اپنی مشکلات، اپنی زندگی کی حالتیں رکھتے ہیں. دور سے معلوم پڑتا ہے، کسی اور سے باپ کو معلوم پڑتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے، فلاں پریشانی میں پھنسا ہوا ہے. اب اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کو بلا کر بٹھاتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. لہذا یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات کو اور اپنے واقعے کو باپ سے شیئر کیا. ایسا گہرا ربط تھا، ایسا پیار تھا اور ایسی محبت تھی اولاد اور والدین کے درمیان. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات کو اپنے باپ کے سامنے رکھا. زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں دوستوں، ایسے معمولات ہوتے ہیں، گھر کے اندر بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کو اپنے اولاد کے سامنے شیئر کرنا ضرور ہوتا ہے. اولاد آج کی چھوٹی کل کی بڑی. ہماری اولاد جب جوان ہوتی ہے، ہماری اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے حالات اپنے بچے کے سامنے رکھیں، اس سے مشورہ طلب کریں. کہیں اپنے گھر بنانا ہے، پلاٹس خریدنا ہے، اپنے بیٹیوں کی شادی کے مسائل ہے، بڑا بھائی ہے، اس کے چھوٹے بھائیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں،
اس کے علاوہ اور بھی گھر کے دیگر مسائل ہیں، باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے رکھے تاکہ اولاد یہ محسوس کرے کہ ہمارا باپ یقیناً ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے حالات اور ہماری زندگی کی کیفیات ہم اپنے والدین کے سامنے رکھیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ حتی الوسع جہاں تک ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اولاد کے درمیان ہم انصاف نہ کریں، کسی کی طرفداری کریں، کسی کی تائید کریں، کسی کی مخالفت کریں، کسی سے زیادہ محبت کریں، کسی سے کم محبت کریں، اور یہ چیز ایسی خطرناک ہے کہ شیطان وہاں پر داخل ہو جاتا ہے اور وہ مضبوط کام کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بھی کمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی کہا تھا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہم سے زیادہ پیارے۔ چھوٹے تھے یوسف، بنیامین چھوٹے تھے، یعقوب بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بے شمار اوصاف تھے، حسن میں، خوبصورتی میں، عادات میں، اخلاق میں، چال ڈھال میں، ہر چیز میں یوسف علیہ السلام بہت خوب تھے، بڑے اچھے تھے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یوسف آگے چل کر کے نبی بنائے جائیں گے، ظاہری بات ہے ان کے اندر وہ سارے عادات، وہ سارے اخلاق موجود، وہ سارے اچھے اخلاق، وہ سارے اچھے عادات موجود تھے، جس کے بنیاد پر، جس کے باعث ایک شخص کو نبی بنایا جا سکے۔ وہی اوصاف تھے، وہی خوبیاں تھیں، وہی اچھائیاں تھیں، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہی چیز ان کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے یوسف سے، بنیامین سے، چلو ہم اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ بھائی بھائی کے دشمن بن گئے۔ تو لہذا اس صورت سے، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے درمیان انصاف کریں، کسی کے جانب جھکاؤ اور کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاس بھی آپ پوچھی جائیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا ایک بیٹا ہے جو میری بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، میرا پورا خیال رکھتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال میں سے کچھ زیادہ حصہ اس کو دوں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی تمام اولاد کے درمیان انصاف سے کام لیں، جس کا جتنا حق ہے اتنا حق انہیں دے دیں۔ رہی بات تمہارے اس بچے کی جو تمہاری بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، تمہاری پوری طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اللہ سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں۔ تو کیا بات معلوم؟ بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں، کسی سے محبت، کسی سے نفرت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، دنیا میں بھی اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بھی آپ مسئول رہیں گے۔ حضرت یوسف کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرات، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان کی وار سے بچنا چاہیے۔ شیطان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کے وہم و دل، اس انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں ایک بات پیدا کرتا ہے اور گناہوں کی جانب اسے آمادہ کرتا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ باتیں پیدا کرتا ہے، ابھی تم اس کام کو کر لو، بعد میں جو ہے معافی مانگ لینا اللہ سے، نیک بن جانا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ شیطانی پلان ہے اور یہ شیطانی فکر ہے، یہ جو ہمارے ذہنوں میں جو ہے آتی ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار اس طرح کی باتیں آتی ہیں، چلو کر لو، کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں جو تمہارے دل و دماغ میں بات پیدا کرتا ہے کہ بعد میں تم نیک بن جانا۔ نہیں، انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے گناہ ہو جائے، معافی طلب پر اللہ معاف فرمائے گا،
لیکن بنا بنایا پلان سوچ سمجھ کر کے سوچ بچار کے ساتھ ہاں گناہ کا خاکہ تیار کرنا یہ شیطان کے تعاون سے ہوتا ہے، شیطان کی مدد سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کی، اور اس نے یہ بات پیدا کی تھی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ کہا کہ اب موقع ہے، یوسف کو لے جاؤ، اسے قتل کر دو، یا تو اسے کسی ایسی زمین میں پھینک دو جہاں سے واپس آنا ناممکن ہو، اور پھر تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، پھر تمہارا باپ تم سے محبت کرے گا، اس کے بعد پھر تم جو ہے نیک بن جانا، اس کے بعد تم پھر نیک بن جانا۔ تو اس طرح کے خیالات شیطان نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جو ہے دل و دماغ پیدا فرمایا تھا۔ تو اس طرح کے حرکات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرات، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے قصے سے ایک سبق ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ دھوکہ دینے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو سچا بھی نہیں ہو سکتا، دھوکے باز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو سچا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ مکر کیا، فریب کیا، باپ کو بھی دھوکہ دیا، باپ کو جھوٹ کہا اور دھوکہ دیا، یہ کہا کہ ہم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے، شام میں لوٹ کر کے آئے، لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ دھوکہ ہوا نا، باپ کے ساتھ دھوکہ، بھائی کے ساتھ بھی دھوکہ۔ کیا یہ اپنے اس پلان میں اپنے دھوکے کی وجہ سے کامیاب ہوئے؟ کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے یوسف کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو وہاں سے اٹھا کر کے جو ہے تخت پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اور یہ ایسے جھوٹا پلان بنا کر کے شام آتے ہیں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس، کیا کہتے ہیں؟ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ لے گئے تھے ہم اپنے بھائی کو کھیل کود کے لیے، اسے اپنے سامان کے پاس ہم بٹھائے تھے، کھیل رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا، اسے اٹھا لے گیا، پھاڑ ڈالا، چیر ڈالا۔ یہ دیکھو یہ کپڑا ہے، یوسف کا کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کا خون لگا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے ایک کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے خون میں جو اس کے یوسف کے کرتے کو خلط ملط کر دیا تھا، لا کر کے پیش کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کرتے کو دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے کہ کرتا نہ کہیں سے پھاڑا نہیں گیا۔ اگر کوئی جانور یوسف کو چیر لے، پھاڑ ڈالے، بھیڑیا پھاڑ دے، تو ظاہری بات ہے شر بھی پھٹ جائے، کپڑا بھی پھٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ثابت ہے، سمجھ گئے کہ یہ ان کا یہ مکر ہے، ان کا یہ فریب۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو کو دیکھا یعقوب نے، لیکن بھروسہ نہیں کیا، رو رہے تھے۔ تو آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو سچا نہیں ہوتا، کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دھوکے باز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، صبر کریں۔ وہ بھی جو ہے ایک مثال ہمارے پاس مشہور ہے، جو گڑھا کھودتا ہے خود اس گڑھے میں جا کر کے گرتا ہے۔ ایسے ہی واقعہ ہوا تھا ایک موقع پر، ابو جہل نے ایک گڑھا کھودا اور اس کے اوپر جو ہے اس نے لکڑیاں بچھائی، بوریاں بچھایا، پھر اس کے اوپر مٹی پھیلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، کہا کہ ایک اہم بات ہے، کسی مسئلے میں اہم گفتگو آپ سے کرنا، لہذا آپ ہمارے پاس آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے سادھے، دشمن بلائے کوئی بلائے، اگر خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، جانے میں کیا ہے، اللہ کے رسول نکل پڑے۔ اب اسی راستے پہ آپ جا رہے ہیں جس راستے پر ابو جہل نے گڑھا کھودا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو جاتے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے رسول عالم الغیب تھے۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو پھر جاتے کیوں تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رک جائیے، سامنے گڑھا ہے۔ دشمن اسلام نے، دشمن رسول نے، اللہ کے دشمن نے گڑھا کھودا ہے، اوپر اس نے بوریاں بچھا دیا، لکڑیاں بچھا دی، مٹی پھیلا دیا ہے، آپ کو اس کا احساس ہی نہ ہو رہا، آپ گڑھے میں گر جائیں، لہٰذا آپ بچ جائیں، آپ رک جائیں۔ روک لیا
جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول گڑھے کے بالکل قریب آ کر کے رک گئے، چونکہ جبرائیل نے روکا تھا، اب یہ ابو جہل بھول گیا، دوڑتا ہوا گیا، کہا کیا بات ہے محمد، رک گئے ہو، کیوں رکے، کیا بات ہے؟ یہ بولتے ہوئے دوڑتا ہوا گیا اور خود اس گڑھے میں جا کے گر گیا۔ تو دھوکے باز کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جو گڑھا کھودتا ہے خود وہ منہ کی کھاتا ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ایک سبق معلوم ہوتا ہے۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی برائی کی دعوت دے یا دل میں کسی طرح کا جو ہے برا خیال آئے، تو ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام کے اس تاریخی جملے کو یاد کریں، جو جملہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے سامنے کہا تھا جب اس نے برائی کی دعوت دی تھی۔ آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس برائی کو، اس بھیانک جرم کو میں انجام نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے دلوں میں انسان ہے، برائی کا خیال آتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کو انجام دو، برائی کو انجام دو۔ یہ آزمائش ہے دوستو، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کبھی کبھار حالات تمہارے سامنے بالکل سازگار بنا دیتا ہے، تمہارے حالات سازگار بنا دیتا ہے، ہمارے لیے گناہ آسان ہو جاتے ہیں، گناہ کے مواقع ہمیں مل جاتے ہیں، مختلف سیاکاریوں کو کرنے کے مواقع میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ ان گناہوں کو، ان برائیوں کو، ان سیاکاریوں کا انجام دیں؟ ہرگز نہیں۔ جب بھی ایسا موقع حاصل ہو، آپ اکیلے میں ہیں، آپ تنہائی میں ہیں، برا خیال، بری باتیں اور بری حرکت آپ سے صادر ہونے کو ہے، تو آپ فوراً کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ارے مجھ سے کیا ہو رہا ہے، میں کیا کرنے چلا تھا، میں کیا بول رہا تھا، میں کیا کر رہا تھا، میں کیا لکھ رہا تھا، میں کیا بھیج رہا تھا، میں کیا دیکھ رہا تھا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا۔ دوستو، یہ جتنے بھی دنیا کے اندر گناہوں کی جو لذتیں ہیں یہ وقتی طور پر ہیں، لیکن ان گناہوں کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ لذت گناہ تھوڑی دیر تک ہوتا ہے دوستو، جتنا ہی بڑا گناہ لے لو وقتیہ ہے، وہ وقتیہ ہے۔ آدمی زنا کرتا ہے، وقتیہ ہے گناہ، وہ لذت وقتیہ ہے وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا معراج کے سفر میں کہ جہنم سے چیخنے کی، پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آگ مردوں کو اور عورتوں کو نیچے سے اوپر تک لے آتی ہے۔ آگ اوپر آتی ہے تو وہ بھی اوپر آتے ہیں، پھر آگ نیچے جاتی ہے تو وہ بھی نیچے جاتے ہیں، ان کے چیخ و پکار سے جہنم کے سارے لوگ بیزار، اتنے خطرناک ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل سے کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو جبرائیل کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ معراج کا جو واقعہ، اس معراج کے واقعوں کو آپ پڑھیں، ہر موقع پر وہاں جب آپ کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کی آپ نے سیر کی، ہر مسئلے کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول جبرائیل سے سوال کرتے، پوچھتے جبرائیل یہ کیا ہے، جبرائیل یہ کیا ہے، جبرائیل یہ کیا ہے، یہ سزا انہیں کیوں دی جا رہی، یہ سزا انہیں کیوں دی جا رہی، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ضرورت تھی وہ پوچھنے کی؟ اگر آپ عالم غیب ہوتے تو کیوں پوچھتے جبرائیل سے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زانی تھے، جنہوں نے زنا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی ہے۔ لذت گناہ کے لیے کتنا وقت لگا؟ چند لمحات، لیکن گناہوں کی سزا، اس جرم کی سزا، اس گناہ کی سزا، اس زنا کی سزا کتنی لمبی مل رہی، اور یہ اتنا خطرناک عظیم گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الزانی حین یزنی الزانی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، ایک شخص زنا کر رہا ہوتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس موقع پر وہ مومن نہیں رہتا، اس موقع پر وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے، ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر جائے تو ایمان کی موت نہیں ہو، کفر کی موت ہو۔
کیونکہ ایک مومن ہو اور پھر بے حیائی والا کام کرے ممکن ہی نہیں. ایک شخص مومن ہے, اس کے دل میں حیا ہے اور وہ مومن ہے, اور ایمان کی حالت میں, حیا کی حالت میں وہ شراب پیے, زنا کرے, سود کرے, سود کھائے, سود لیے دیے نہیں. خاص کر کے زنا کے بارے میں تو نبی نے یہاں تک کہ کہا کہ اس موقع پر وہ تو مومن ہی نہیں رہتا. اس موقع پر اگر کوئی حادثہ ہو گیا, وہ مر گیا, تو اندازہ لگائے کیا ہو. زنا جو ہے آنکھوں کے بھی ہوتا ہے, زنا ہاتھوں کے بھی ہوتا ہے. ہر وہ کام جو تمہیں زنا کی جانب آمادہ کرتا ہے, زنا کی جانب لے جاتا ہے, وہ سارے کام زنا میں آتے ہیں. زنا یوں ہی انجام نہیں پاتا, زنا یوں ہی انجام نہیں پاتا. اس کے لیے بہت سارے پہلے کام ہوتے ہیں. کچھ لکھا جاتا ہے, کچھ بھیجا جاتا ہے, کچھ کہا جاتا ہے, کچھ بولا جاتا ہے, کہیں سیر تفریح ہوتی, کہیں کچھ کبھی کچھ ہوتا ہے, تب جا کے جو ہے انسان سے بڑا جرم ہوتا ہے, بڑا گناہ. دوستو, حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کا موقع حاصل تھا, راہیں ہموار تھیں, لیکن انہوں نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. اللہ خود کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اگر اللہ کا رحم و کرم یوسف علیہ السلام پر نہ ہوتا, گناہ ہو جاتا. اللہ کا رحم شامل حال ہوا, اللہ کی مدد, اللہ کی عطا شامل حال, الا ما رحم ربی. تو دوستو, اگر آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں, اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں, اللہ کی مدد آپ کی زندگی میں شامل حال ہو جائے گی, آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں. یہی سبق ملتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے. حضرات, یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بڑے مشکلات ہی میں کیوں نہ ہو, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں. ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں, جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن تھا. آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان تھا, یقین تھا کہ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. میرا بیٹا یوسف بھی گیا, میرا بیٹا بنیامین بھی چلا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں, اللہ کے ذات پر میرا بھروسہ ہے. میرے ان تمام مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حل کرے گا, بہت جلد حل کرے گا. تو مشکلات چاہے جیسے ہوں, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں, اچھا گمان رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا. آپ کا یہی حسن ظن تھا یعقوب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو لوٹایا تو اس حال میں لوٹایا کہ بیٹا جو ہے بادشاہت کی جو ہے کرسی پر بیٹھا ہوا. اللہ, یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا نتیجہ ہے. تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. اپنے گلے, اپنے شکوے, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رکھیں. اللہ ہی تمہارے گلوں کو, شکووں کو سننے والا ہے, اور وہی تمہارے ان مشکلات کو دور کرنے والا ہے. لوگوں کے سامنے جا کر کے مشکلات بیان نہ کرو, نہیں معلوم سامنے والا کون ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی مشکل پر جو ہنستے ہیں, آپ کی مشکلات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, انہیں مزہ آتا ہے, انہیں چین ملتا ہے, انہیں سکون ملتا ہے, انہیں راحت ملتی ہے. نہیں معلوم وہ منافق ہے, حاسد ہے, کون کیسا ہے, اور وہ کرے گا بھی کیا کرے. حضرت یعقوب کی زندگی سے, یوسف کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یعقوب علیہ السلام یہی کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنی شکایتیں, میں اپنے سارے غم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رکھتا ہوں, اور وہی ہے جو میرے اس شکایت کو سنتا ہے, میرے ان حالات کو جانتا ہے, میرے ان مصیبتوں کو جانتا ہے. میرے گلے شکوے مجھے رب کے ہی سامنے پیش کرنا ہے, اور وہی ان چیزوں, اسی کے پاس ان تمام چیزوں کا مداوا ہے, حل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی لاج رکھی, آپ کی باتوں کو یاد رکھا, آپ کی باتوں کی لاج رکھی. حضرات, اپنی بات کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, غلطی اگر ہم سے ہو جاتی ہے تو غلطی پر اڑے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ شیطانی کام. غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں, غلطی کر کے صبر اور تکبر نہ کریں,
غلطی بھی کریں اور پھر اس پر جو ہے تکبر کریں، یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطانی صفات ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی سے یہی سب غلطی ہو گئی تھی، بھائیوں سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا، فن مان لیا اور کہا قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرك اللہ علینا وان كنا لخاطئین، بے شک یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی نے جرم کیا، غلطی کا اعتراف کر لیا۔ تو غلطی کا اعتراف کرنا یہ انسانی صفت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنی جان پر اپنے آپ کو ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں فرمائے گا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہی غلطی شیطان سے ہوئی، اللہ نے کہا کہ تم معافی طلب کر، اس نے اللہ سے کہا معافی طلب کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ انا خیر من، میں سجدہ کیوں کروں اس کے سامنے، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ معافی طلب کیا آدم نے، اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن شیطان نے اپنے جرم پر معافی طلب نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا اور کیا کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے صبح تک تجھ پر میری لعنتیں نازل ہوتے رہیں گی۔ اگر غلطی کے اعتراف نہیں کرو گے ہم پر لعنتیں نازل ہوں گی، ہم ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اور یہ شیطانی صفات ہے۔ حضرات ہمیں چاہیے برداشت کرنا سیکھیں اور دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ ہم اپنے اندر رکھیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا اور اپنے تمام بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، گناہ اور برائی کی نسبت شیطان کی طرف کریں کیونکہ شیطان انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بصیرت کا سوال کریں، اللہ سے آپ بصیرت کا سوال کریں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، آپ فرما دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہی مدد فرماتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سورۃ الرعد کے بارے میں اور پھر سورہ ابراہیم اور سورۃ النحل پر انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، جو بڑی پیاری صورتیں ہیں۔ میں آپ سے ہی گزارش کروں گا، ہمارے چند دن رہ گئے، اب ہمارا یہ مہینہ آدھا ہونے کو آ چکا ہے، نصف ہونے کو آ چکا ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ، اب تک آپ لوگوں نے پابندی کے ساتھ بیٹھا ہے اور قرآن مجید سے محبت کی ایک بہترین مثال آپ نے پیش کی ہے۔ میں چاہوں گا جو زندگی میں یہ اور جو چند دن رہ گئے ہیں ان کے ساتھ آپ انصاف کریں، آتے رہیں، بیٹھتے رہیں، تراویح پڑھتے رہیں اور درس سنتے رہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے آج 14ویں تراویح بھی باوجود اس کے الحمدللہ مسجد ابو ہریرہ پورا پیچھے تک بھری ہوئی، الحمدللہ، ورنہ ایسا ہوتا کہ کم از کم جو ہے باہر کی 3 سے 4 صفیں کم ہو جاتی، مسجد اندر بھری کی بھری رہتی، باہر کی 1-2 صفیں ہوتی، لیکن اللہ کا شکر ہے، بے انتہا شکر ہے، اللہ کی عنایت، یہ اللہ کا فضل ہے، لوگ اللہ کی جانب رجوع ہو رہے ہیں، اللہ کی جانب آ رہے ہیں، نیچے بھی لوگ فل ہیں اور اوپر بھی لوگ جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ماں بہنیں بھی کافی تعداد میں، پچھلے سالوں میں اتنی تعداد نہیں تھی جو اس سال دیکھی گئی ہے، اندر کی مسجد پوری طرح سے بھری ہوئی، باہر بھی ہماری بہنیں پڑھ رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، یہ ہم تمام کے لیے خوش آئند بات ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی کی توفیق ہم بیٹھ کر کے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ہی گزارش کروں گا آخر تک آپ آتے رہیں، پابندی سے بیٹھتے رہیں، نہیں معلوم زندگی میں دوبارہ یہ سال آئے نہ آئے۔ دیکھیے کل کی بات، ہمارے ایک دوست محمد وسیم صاحب قریشی ہماری اس مسجد کی مصلی، نمازیں اکثر آیا کرتے ہیں، کل رات کی بات ہے، 11 بجے کی بات ہے، 11:30 بجے کی بات ہے، وسیم صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سے ان کا ایک بڑا بیٹا 12ویں کا ایگزام لکھ چکا ہے، نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، کچھ نوٹس جمع کیے جا رہے ہیں، نیٹ سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی دوران اس بچے کے دوست آتے ہیں، بچے کو بلاتے ہیں، چل جاتے ہیں، چائے پی کر آتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ پپا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، 10 منٹ میں۔
بچہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا گیا سلام ٹیکڑے پہ، جہاں پر چائے وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، وہاں سے جب بچے وہ لوٹ رہے تھے، واپسی میں گاڑی ان کنٹرول ہوئی، وہی بچہ گاڑی چلا رہا تھا، لے جا کر کسی گڑھے میں اتار دیا اور بچہ جگہ پر جو ہے مر گیا، انتقال کر گیا۔ یہ ٹائم وہ زندہ تھا، کل یہ ٹائم زندہ تھا، آج وہ قبرستان میں ہے۔ نماز عصر کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نوجوان بچہ 18 سال جس کی عمر ہے، تو نہیں معلوم دوست ہمارے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے، آئندہ سال ہمیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ لہذا اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، قرآن سے لگاؤ، دین سے لگاؤ، اللہ اس کے رسول سے لگاؤ کا جو سلسلہ ہے اس کو باقی رکھیں، دین پر زندہ رہیں، دین پر ہی مرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، وَيَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔